بدلا کرو، ہم تم سے یہ نہیں کہتے۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت عمر سے پوچھیں، اور ارادہ یہ تھا کہ جب یہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر پوچھنے لگے کہ تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، کیونکہ آیت کے اندر وہی سب ہے کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ تو کہا حضرت عمر فاروق سے پوچھا، عمر فاروق سمجھ نہیں پائے، آیت بتا کے چلے گئے، وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے بھی ان آیت کے تعلق سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور سمجھ گئے ابو ہریرہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا چھپانا چاہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، وہ ابو ہریرہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی 2 دن میں ہو گئے، پیٹ کے اندر کچھ نہیں گئے، فرمایا آؤ میرے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو لے کر گئے، اور جب وہاں پر پہنچے حضرت ابو ہریرہ کے اندر ہوتا تھا تو ایک دودھ کا کیا، نبی کے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، وہ پیالہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ پہلے تم پیو، دیکھیے یہ ہے نبی جناب محمد رسول اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج کل کے دور کے ہمارے پیر کیا کرتے ہیں، مریض کو ملے یا نہ ملے سب کچھ ہمیں ہی مل جائے۔ یہاں نبی بھی 2 دن سے بھوکے ہیں اور ابو ہریرہ بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، لیکن نبی نے ابو ہریرہ سے پہلے دودھ پینا گوارا نہ کیا، جبکہ دودھ بھی تو دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابو ہریرہ کو پہلے پلایا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ جس کو کہتے ہیں حقیقی پیر جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مریض کے اوپر پورا ڈاکہ ڈال دو، اس کے گھر کا بھی پورا سارا سامان کام کر دو اور پتہ چلا کہ پیر کا پیٹ ہی نہیں بنا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اے لوگوں جن کے پاس میں علم ہے، قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، حق بات کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے منہ میں کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو اپنے علم کو چھپاتے ہیں، ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، حق بات کو چھپا جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا چلتا ہے، ارے مت ہے، حکمت ہے، مت چھیڑو یہ ساری باتیں، مت کہو یہ ساری باتیں، اب تم نہیں بتاؤ گے ساری باتیں تو کون بتائے گا؟ پوری پورے زمین کے اوپر اگر حق بات کرنے والی کوئی جماعت ہے اور حق بات بتانے والی کوئی جماعت ہے تو وہ یہی ہے۔ میں جس آدمی کی تقریر سنا تھا، نام مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اللہ کے دین کی اور اسلام کی حفاظت صرف 2 لوگ کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں اور زمین پر اہل حدیث کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر رہا ہے اللہ کی۔ سب نے بگاڑ کے رکھ دیا، سب نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب تم بھی حکمت سمجھ لیا، ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہر چیز کو حکمت کے ساتھ میں بتاؤ، لیکن چھپانے کا حکم تو نہیں دیا، بتانے ہی کا حکم دیا ہے نا، اس لیے حکمت کے ساتھ بتاؤ، لیکن بتاؤ ہر بات کو لوگوں کے سامنے لے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا، جو چیز مر جائے پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر 2 چیزوں کو خاص کر دیا گیا ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، اگر وہ مر جائے تب بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے اوپر میں نے مردار کا کھانا حرام کر دیا، والدم اور خون بھی نہیں کھا سکتے، خون کو بھی اللہ نے حرام کر دیا، لیکن کلیجی اور پتی یہ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ کھا سکتے ہیں۔ تو خون کو حرام کر دیا، مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ اور چوتھا نمبر اللہ نے کیا فرمایا وما اہل به بغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا جس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ غیر اللہ کے نام جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، اصل میں ہوتا کیا ہے
ہمارے یہاں لوگ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، وما اہل به لغیر اللہ کا ترجمہ جانتے کیا کرتے ہیں؟ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، یہی ترجمہ لوگ کرتے ہیں، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے ہم نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ دیکھیے یہاں نہ جانور کا لفظ ہے نہ ذبح کا لفظ ہے، میں بتا دوں آپ کو، یہاں پہ اوہلا کا لفظ ہے۔ اوہلا کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر جعفر صادق کے ٹوٹے، آپ مجھے بتائیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جعفر صادق کی ٹوٹے، بھائی یہاں نہ تو جانور آ رہا ہے اور نہ ذبح کرنے کا لفظ آ رہا ہے، بھائی ٹوٹوں کو کوئی ذبح تو نہیں کرتا اور نہ ٹوٹے جانور ہوتے ہیں۔ اب بتائیے یہاں جانور کا لفظ ہے اور نہ ذبح کا لفظ ہے، جانور صادق کی ٹوٹے، تو یہ حلال ہوئی یا حرام؟ یہ حرام ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے بجائے اس کی نسبت کہاں چلی گئی؟ جعفر صادق کی طرف چلی گئی۔ تو وہاں کو ہلنا نہیں ہے، غیر اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ اسی لیے تو یہ ہمارے مشرک بھائی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہم غیر اللہ کے نام پر کہاں ذبح کرتے ہیں، ہم بھی تو بسم اللہ ہی پر ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بھیا آپ جب ہم کو غلط ترجمہ بتائیں گے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی دلیل دیں۔ تو غیر اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کا نام دے کے ذبح کرتے ہیں، کیسے حرام ہو گیا؟ نہیں، ترجمہ ہے وما اہل اللہ کی جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جائے، نسبت کر دی جائے، وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسے جعفر صادق کے ٹوٹے اور اسی طریقے سے شیخ رسول کا بکرا اور وہ اپنے لوگ کے نکال لیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے یہاں چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ یہ چار چیزیں جو سب سے خطرناک تھی اس کا سب سے بعد میں نام دیا، جو سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی اللہ کی نظر سے سب سے زیادہ خوش تھی اس کا سب سے زیادہ بعد میں نام دیا، یہاں تک کہ سور کے گوشت کے بعد میں اس کو رکھا جائے۔ اللہ کی نظر میں سور کے گوشت سے بھی زیادہ بڑی وہ چیز ہے جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے آدمی اس کو پھر دین کے اندر داخل کر کے اس کو دین بناتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل، اے لوگوں قصاص کے اندر ہم نے زندگی رکھی ہے۔ کتاب جانتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی کو مار دیا تو بندے کو اس کو مارا جائے گا، عورت نے مار دیا تو عورت کو مارا جائے گا، آزاد نے مارا تو آزاد کو، غلام نے مارا تو غلام کو، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ کسی نے آنکھ توڑ دی بندے میں اس کی آنکھ توڑی جائے گی، دانت توڑ دیا تو بندے میں دوسرا دانت۔ لوگ جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا دہشت اور سفاہیت اور ظلم والا مذہب ہے، اس میں دانت، آنکھ توڑنا، ہاتھ کاٹنا بس یہی سب رہ گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے اگر یہ قانون پوری دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے 90% جتنے جرائم ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کب ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب ایک آدمی کسی کو قتل کرے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا تو 10,000 لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ نہیں کسی کو قتل نہیں کریں گے ورنہ بدلے میں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے، مطلب سمجھ آیا؟ قصاص کے اندر اللہ رب العالمین نے زندگی رکھی ہے جس سے جرائم کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اس کا تعلق انشاءاللہ کیونکہ روزے سے ہے تو میں انشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں اس کو انشاءاللہ بنائیں گے۔ اس کے بعد پھر حج کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور حج کے تعلق ہی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کر چکو، جب تم حج کر لو تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اصل میں ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر لوگ حج کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑی بڑی کہانیاں سنایا کرتے تھے، ارے میرا باپ وہ تو گھڑ دوڑ کے اندر کبھی ہارا ہی نہیں، میرا باپ تلوار چلانے کا بڑا ماہر تھا، میرا باپ ارے وہ تو غریبوں کو بہت دیا کرتا تھا، وہ تو بیواؤں کو بہت دیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور اس پر بڑا فخر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جیسے تم اپنے باپ دادا کی کہانیاں دوسروں کو سناتے ہو اس سے کہیں زیادہ برکت اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایک دعا پڑھتے رہا کرو۔ بہت